السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سیرت النبی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس کے سامنے آج ہم آپ کے سامنے پارٹ 3 رکھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی حالات رکھے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پارٹ 3 میں آپ کو نوجوانی کا زمانہ اور نبوت سے پہلے کی زندگی کا احوال مختصراً بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں انتہائی عزت اور محبت کے ساتھ رہی۔ اگرچہ ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بوجھ نہیں بنتے تھے ان پر۔ چھوٹی عمر سے ہی سچائی، نرم مزاجی، خدمت، بردباری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بن گئی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں بکریاں چرائی تھیں، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں، سب کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت، ذمہ داری، غور و فکر، تنہائی میں عبادت کی تربیت دیتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ اس سفر کے دوران بحیرہ راہب نے کچھ نشانیاں دیکھ کر کہا، یہ بچہ آخری نبی ہوگا، اس کی حفاظت کرنا۔ اب لوگوں کو بھی چونکہ آخری نبی آنے کی نشانیاں موجود تھیں، پتہ تھیں، تو چونکہ آسمانی کتابیں موجود تھیں، تو اس لیے وہ بھی انہوں نے یہ گیس کرنا شروع کر دیا کہ یہ آخری نبی ہو سکتا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو نوجوانی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جھوٹ، دھوکے، بے حیائی، شراب، جوا یا بدی کے قریب تک نہیں گئے۔ جانے کے زمانے میں مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین، سچ بولنے والا اور امین ایمانت دار کے نام سے پکارتے تھے۔ چوری کا مال ہو، قریبی ہو یا دشمن، سب لوگ ایمانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے، اور یہ واقعی ہم چھوٹی کلاسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں لڑائی نہیں کی، صرف اپنے چچاؤں کو تیر پکڑا کر دیتے تھے، یعنی خود جنگ میں شرکت نہیں کی، صرف تیر پکڑا کر دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ دارانہ اور پرامن طبیعت کا ثبوت تھا۔ آگے 20 سال کی عمر میں ایک مظلوم تاجر کے ساتھ ظلم ہوا تو قریش کے معزز لوگ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ کیا کہ مکہ میں ظلم نہیں ہونے دیں گے، مظلوم کے ساتھ دیں گے، انصاف قائم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں بھرپور شرکت کی۔ بعد میں فرمایا، مجھے حلف الفضول میں شریک ہونا سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ تجارت میں ایمانت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور حسن سلوک نے سب کو متاثر کیا۔ آپ جہاں جاتے لوگ کہتے یہ تو وہ نوجوان ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت داری کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنا سامان تجارت دے کر شام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا غلام میسرہ گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، دیانت و سچائی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کو بڑا نفع ہوا۔ تجارت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے متاثر ہو کر نکاح کی خواہش کی ظاہر کی، نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر تھی، اور نکاح ابو طالب نے کروایا تھا، اور مہر جو ہے وہ 20 اونٹ مقرر کیے گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی پوری زندگی میں بے مثال وفاداری اور محبت اور مدد کی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ نے تب میرا ساتھ دیا جب سب نے انکار کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ تھی حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ اور 35 سال کی عمر میں سیلاب سے مکہ کی دیواریں خراب ہو گئی تھیں، قریش نے اسے دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھا کر دیواریں بنانے میں حصہ لیا۔ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سب قبائل جھگڑنے لگے کہ کون اس احترام سے نصب کرے گا۔ قریش نے کہا، جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ پہلے آنے والے آپ کے اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صبح جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے بہترین حل دیا، اور یہ حل ہمارے لیے ایک بہترین ہی اچھا سبق بھی ہے۔
اچھی اپنی چادر آپ علیہ وسلم نے بچھائی، حجر اسود کو اس پر رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو چادر پکڑوا کر سب کو شامل کیا، پھر آپ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ سب خوش ہو گئے اور کہا یہ محمد ہے، صادق الامین ہے۔ کفار بھی آپ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، اور دیکھ لیجئے ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹ 3 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، سو 3 تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارٹ 4 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جس میں ہم نبوت سے پہلے کی عبادات، غار حرا اور پہلی وحی اور نبوت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی وحی بھی اس میں ڈسکس کریں گے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے، اور آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ۔